دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، مل کے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ محبت کے ساتھ ذرا یہ بزرگ بھی ذرا اپنی صدا بلند کر دے۔ دل بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے، سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے، ہاں سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں تک کو بیچ دیا کرتے ہیں، اور اللہ بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم پر انعام کیا کہ ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام، اور اس دین کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اتنا خوبصورت دین اور اتنا پیارا اور پاکیزہ دین اور اتنا اچھا تعلق کہ اگر ہم اس پر غور کریں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا جاتا ہے۔ اس نام کے ساتھ پیدا کرنے والے کے ساتھ یاد کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ جب پکارا جائے گا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الولید، عبد الحکیم، عبد السمیع، عبد البصیر، جب پکارا جائے گا کس طریقے سے نسبتیں اور کس طریقے سے تعلق بنتا چلا جائے گا، اور کتنا اللہ رب العالمین نے رحم کیا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوا اس کو گھر کے اندر سکھایا جا رہا ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس بولنے والے بچے کی زبان سے جب اس کے گھر میں سکھایا اور کروایا جا رہا ہوتا ہے، عرش والا اس پر کتنا خوش ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسلام ہے، اس نے گھروں کے اندر ایک عجیب مسرت اور خوشی کا ماحول بنا دیا۔ ہم نے شاید اس کو اس رنگ سے دیکھا نہیں۔ اور جب بچہ 7 سال کی عمر کو ہوتا ہے، اس کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب تو نے جانا ہے، اللہ اکبر کی صدا ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا ہے، حی علی الفلاح کی ندا ہے، اب تم نے اس کے اوپر آنا ہے اور وہاں پر آ کر سب کے ساتھ مل جانا ہے۔ سب کہیں گے اللہ اکبر، تم بھی ہاتھ اٹھانا، کہنا اللہ اکبر۔ اور جب تمہاری پیشانی جس کو تم سجا کے بچا کے سب کے سامنے خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہو، وہ جب پیشانی زمین پر ٹک جائے گی، تمہاری زبان بولے گی سبحان ربی الاعلی، میں پست ہوں، میرا رب اعلیٰ ہے۔ اس تعلق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پروردگار کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے دین کی قدر کریں، واللہ بڑے محروم اور بدنصیب وہ لوگ کہ جن کو شروع سے ہی اسلام کی نعمت گھروں کے اندر پاکیزہ ماحول میسر نہیں آیا۔ میرے بھائی، اللہ نے موقع دے دیا، یہ نماز سیکھتا ہے، اس کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتا چلا جاتا ہے، میرے پروردگار تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا رہوں گا، اسی پر زندگی گزاروں گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک جسم میں سانس کا رشتہ باقی ہے میں اس عبادت کے، عابد و معبود کے تعلق کو نبھاؤں گا۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، اللہ اس راہ کے اندر مجھ سے خطائیں ہوں گی، میرے گناہ میری آنکھوں کے سامنے، لیکن تیری رحمت، وہ گناہوں سے معافی کا معاملہ، وہ بھی بہت عظیم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے عرش کے سائے، اللہ کے عرش کی پیشانی پر ایک کلمہ لکھا گیا، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا، غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے،
رحیم ہے، اور ادھر دوسری طرف اللہ رب العالمین جبار ہے، قہار ہے۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ للہ الواحد القہار، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ہاتھ ہتھیلی کے اندر اب ساری زمینوں کو لیں گے، پھر اوپر آسمانوں کو لپیٹیں گے، پھر پوچھیں گے آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو بڑا کہلوانے والے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیوں ایک جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، آج قہار واحد اللہ کی بادشاہی ہے۔ میرے بھائیوں دونوں صفات ہے اللہ کی، رحمان و رحیم بھی ہے، جبار اور جو ہے قہار بھی ہے، لیکن جب دونوں صفات کا موازنہ ہوگا رب نے کہا کہ میری رحمت والی صفت غالب ہے میرے غضب والی صفت کے اوپر۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، جنت کے 7 دروازے بنائے، اور جنت کا ایک دروازہ بڑھا دیا، جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے بنا کے جنت کا ایک دروازہ بڑھا دیا، تاکہ امت کو پتہ چلے رب العالمین کی منشا کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے سب لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کو مان کے جنت کے وارث بن جائیں۔ اللہ نے بڑی عظیم جنت بنائی ہے، حور و غلمان والی جنت، دودھ شہد کی نہروں والی جنت، عبدالآباد نعمتوں والی جنت، حورم مقصورات والی جنت۔ اللہ نے بڑی عظیم جنت تیار کی ہے، لیکن اس جنت کے اندر جانے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک راستہ میری اطاعت کا، رحمان کی بات ماننے کا، سنت کے راستے پر چلنے کا، معاشروں کو اسلامی رنگ کے اندر رنگنے کا ایک راستہ یہ ہے، اور دوسرا راستہ اپنی مرضی کی پوجا کرنے کا، جو دل میں آئے کرتے رہنے کا، اللہ کی ناراضگی کا، خواہش کی پوجا کا، جہنم کا، شیطان کا راستہ ہے۔ دونوں راستے واضح کر دیے، اب اس کے اوپر ہے کس طرف جاتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، جس طرف کوشش کرے گا اس طرف کا راستہ کھل جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں جو میری طرف کوشش کرے گا میں ضرور اس کا ہر راستہ آسان کرتا جاؤں گا۔ ان مع العسر یسرا، لوگوں اس دنیا کے اندر تکلیف بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم کو بنایا گیا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ جنت کو بھی دیکھو جہنم کو بھی دیکھو۔ فرشتوں نے جنت کو بھی دیکھا جہنم کو بھی دیکھا، آ کر کے کہا پروردگار جنت اتنی خوبصورت، انعامات اتنے زیادہ، کوئی شخص اس سے پیچھے نہیں رہے گا، اور جہنم اتنی خوفناک اور اتنی بدصورت اور اتنی کڑک کہ اس کے اندر کوئی جانا پسند نہیں کرے گا۔ پھر رب العالمین نے جنت کے راستے پر خواہشات کو بکھیر دیا، اور جنت کے راستے پر خواہشات مصائب کو بکھیر دیا، اور جہنم کے راستے پر خواہشات کو بکھیر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے فرشتوں اب جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ جگہ جگہ پر خطرات سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے، دکھوں سے بھرا ہوا ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور جہنم کے راستے پر مرغوبات، دل کو لبھانے والی چیزیں، اٹریکشن والی چیزیں، کھینچ لینے والی چیزیں، ترغیبات والی چیزیں، یہ ساری ادھر رکھ دی گئی ہیں۔ حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ بڑی مشکل ہے کہ کوئی ان مرغوبات سے بچ جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ لوگ کھنچے چلے جائیں گے خواہشات کی طرف، اور ان مصائب سے گھبرا جائیں گے، اور اس راستے کو ترک کر بیٹھیں گے جو دکھوں اور تکلیفوں سے گزر کر جنت کی طرف جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کیا ہم پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں تکلیفوں کے، پریشانیوں اور دکھوں کے اندر چلنے والا یہ مسلمان، اس کی ساری زندگی دکھوں سے عبارت تھی۔ جب
اس کا حساب کتاب ہونے لگا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ اس کو جنت کا ایک جھونکا اس طرح اس میں سے گزار کر کے لے آؤ۔ ایسے جنت میں سے گزارا اور لا کر رب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بندے سے سوال کیا، میرے بندے دنیا میں کوئی دکھ تکلیف دیکھی؟ وہ جنت کا ایک جھونکا ساری زندگی کے غم بھلا دے گا۔ وہ کہے گا اللہ دنیا کے اندر کوئی تکلیف اور غم نہیں دیکھا۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص جس نے ساری زندگی ناز و نعم میں گزاری ہوگی اور انعامات کے اندر اور ہر قسم کے جو آسانیوں آسائشوں آرائشوں کے اندر چلا ہوگا، اس کو بھی اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہونے لگے گا۔ اللہ کہیں گے جاؤ ذرا اس کو جہنم کا غوطہ دے کر لاؤ، اس طرح ڈبکی دی جائے گی، جہنم سے نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ رب العالمین پوچھیں گے بندے دنیا میں کوئی آسانی دیکھی؟ کوئی آسانی؟ وہ کہے گا اللہ دنیا میں کبھی کوئی آسانی والی چیز دیکھی ہی نہیں۔ میرے بھائیو جہنم کا ایک غوطہ ساری سہولتیں، ساری فراوانیاں، ساری آسائشیں بھلا دے گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ان مع العسر یسرا۔ اور میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے اندر آزمائش بنائی ہے نا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آزمائش کے ساتھ اللہ کو راضی کون کرتا ہے، اس تکلیف کے باوجود اللہ والا کون بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیو اگر ایک تنگی آئے گی تو یاد رکھنا ان مع العسر یسرا، اللہ نے اس کے پیچھے دو آسانیاں کھڑی کی۔ تنگی لمحے کی بھی ہو سکتی ہے، مہینے سال کی بھی ہو سکتی ہے، اور جوانی پوری بھی اس تکلیف کے اندر گزر سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تم کھڑے رہنا، اللہ کے ساتھ وفا کرنا، اس دین کے ساتھ وفا کرنا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان مع العسر یسرا، اس کے پیچھے جو آسانیاں ہیں اللہ رب العالمین وہ تم کو ضرور دے گا۔ مسلمانوں کا معاشرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر بچہ نماز کے لیے آتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین اس کو دنیا دیتا ہے، صاحب نصاب بنتا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکالتا ہے۔ اللہ کا حصہ مقرر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ ساری آیت آخر تک اس کے اندر سارے اس کے مستحق لوگ سارے بیان کر دیے، یہ ان کا خیال رکھتا ہے اور اس طریقے سے اپنے زکوٰۃ کے حساب کے اندر اپنے آپ کو ہر سال سرخرو کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ اس کو وسعت دیتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے گھر میں جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، فریضے کو ادا کرتا ہے، وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہاں پر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، وہاں پر اس طریقے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ساری صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں جو اللہ کے گھر میں گئے ان کو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پر جب بندہ جاتا ہے بڑے سے بڑے سخت دل والا، اس کا دل پگھل جاتا ہے، اور اللہ کے گھر کی حیبت اور وہاں پر اس کی شان و شوکت اور جلالت و عظمت اس قدر ہے کہ انسان بے اختیار جھرجھری لے لیتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتا ہے میں کس مالک کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، اس کو اپنی حیثیت یاد آ جاتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے ساری زندگی جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے وہاں پر وہ اس طریقے سے جب وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ انداز کہاں سے ملتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں تک کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ آج میں کہاں پر کھڑا ہوں میرے بھائی؟ اگر میرے اللہ نے میرے لیے یہ ماحول بنا دیا کہ میرا گھر، میرا معاشرہ، میرا کاروبار، میری نماز، میرا روزہ اور میرا دین کے عمل
وہ اللہ نے سیدھے کر دیے، اچھے کر دیے، خیر والے کر دیے، تو پھر ایک کام اور بھی میرے ذمہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں سب سے بہتر، لیکن کس بنیاد پر؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے کھڑے ہو۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ایک معاشرہ بنایا ہے جس کے اندر دکھ سکھ بانٹا جاتا ہے۔ اگر میرے اللہ نے مجھے یہ سمجھ اور توفیق دے دی کہ میں دنیاوی حوالے سے اپنے گھر کو اچھا کرنا چاہتا ہوں، تو میرے رشتہ داروں میں، اوس پڑوس میں، محلے داروں میں، کاروبار کے ساتھیوں میں، تعلق داروں میں، دوستوں میں کوئی تو ہوگا نا جو اس طریقے سے دنیا کے اعتبار سے بہت نیچے ہے، وہ جائز ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا، کوئی سوال کر لیتا ہے اور کوئی خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے بہترین امت ہونے کا وصف بتایا، اخرجت للناس۔ اگر میں آج اس بات کا عزم کر لوں کہ میں نے ان رشتوں کے اندر میں سے کم از کم کوئی ایک فرد، ایک گھر، اس کو اپنے لیے ہدف بنانا ہے، جیسے میرا گھر دنیاوی اعتبار سے سہولتوں والا، ایسے اس کے گھر کے اندر سہولتوں کے لیے میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اخرجت للناس، اللہ ہمیں اس بہترین امت میں سے ایک فرد بنا دے گا اگر ہم اس میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ کتنے دوست ہیں جن کے بچے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کیا میں نے اپنے معاشرے کے اندر کسی ایک فرد کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کہ ان کی تعلیم کے لیے میں نے اپنا کردار ادا کرنا چاہا کہ میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا؟ اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے میں کسی ایک فرد کو، ایک بچے کو لیتا اور اس کے ساتھ وہاں پر اپنا کردار نبھاتا، اس کی فیسز ادا کرتا، اس کے کپڑوں کا، اس کی جو ہے وہ یونیفارم کا، اس کی بکس کا، اس کے جیب خرچ کا بندوبست کرتا، تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا پڑھا لکھا تہذیب والا انسان بن کر سامنے آتا اور کم از کم ایک خاندان اس سے روشن ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس معاشرے کے اندر اپنے کردار کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی ذاتوں کے حصار میں بند ہو کر کے رہ جاؤں اور میرے محلے کے اندر میرا پڑوسی بھوکا رہ جائے اور میرے رشتہ داروں کے اندر بے بسی کی تصویر بنے، لوگ مجھے دیکھتے رہیں اور میں صرف اس بات پر کہ میں نے سب سے آگے بڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے سب سے آگے نہیں بڑھنا، میں نے سب کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ بڑے لوگ معاشروں میں دیکھے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اندھیروں میں کوئی روشنی کی کرن نظر آ جائے اور ہم اس طرف چل پڑے اور اس روشنی کے اندر چلتے چلتے کسی اچھی منزل کو پا جائیں۔ میں کیا بات عرض کرنا چاہتا ہوں بھائیو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگر اس میدان کے اندر آنا ہے، روشنیوں کے انتظار میں کبھی کھڑے نہ رہنا، خود روشنی بن کر لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بن جاؤ۔ مایوسیوں سے ان معاشروں کو نکالو۔ یہ معاشرہ، اس معاشرے کے اندر سازشیں ہوئی ہیں اور جکڑا گیا ہے اس ماحول اور معاشرے کو۔ ہمدردیاں ختم ہو گئیں، مسائل اتنے زیادہ آ گئے، پریشانیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ہر گھر آج اس کی تصویر بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، قناعت اور شکر یہ معاشروں سے ختم ہو گیا۔ اگر کسی کی 20,000 تنخواہ ہے تو وہ اس آس کے اندر ہے 30 کیسے ہوگی۔ اگر کوئی 2 لاکھ میں کھیلتا ہے، وہ 4 کے اندر جانا چاہتا ہے اور 2 پہیوں والا 4 پہیوں پہ آنے کی آرزو میں چلتا ہے۔ لاکھ سے میں جانے والا کروڑ پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے اور چھوٹے گھر والا بڑا محل بنانا چاہتا ہے۔
چھوٹے عہدے والا بڑے عہدے پر جانا چاہتا ہے۔ آج دنیا کے اندر تعلیم کی دوڑ اس لیے، سماج کے اندر رشتہ داریاں اس لیے، غمیوں خوشیوں کا تعلق اس بنیاد پر رہ گیا کہ ہم سب اس بنیاد کے اندر چلے ہیں، میں کیسے آگے جاؤں گا، میں کیسے آگے بڑھوں گا، میں کیسے معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کروں گا۔ ہم سب اس میدان کے اندر اس طریقے سے چلے ہیں کہ دنیا کے اندر میری قیمت زیادہ کیسے لگے گی۔ ہم مفادات کے گرداب میں پھنس گئے، ہم لالچ کے حصار میں جکڑے گئے، شیطان نے آنکھوں کے سامنے فقر کی تلوار کو لٹکا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنا ہم اور غم آخرت کو بنا لیا، اللہ رب العالمین اس کی ضروریات دوسرے لوگوں کے کندھوں پر تقسیم کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے جینا چاہتا ہے اللہ رب العالمین بالآخر اس کو اپنے دین کے لیے بالکل فارغ کر دیتا ہے، کوئی مصروفیت نہیں رہتی۔ اور جو شخص دنیا کرتا ہے اور دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں، یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا ما الا تفعل املأ یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کرے گا تو پھر میں تیرا فقر اور غنا کا سارا معاملہ ختم کر دوں گا اور تجھے بالکل فارغ کر دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرے گا، املأ یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، تیری محتاجی کبھی دور نہیں ہوگی، تو دنیا کے اندر اونچے سے اونچا چلتا چلا جائے گا، لیکن فقر کی تلوار تیری آنکھوں کے سامنے لٹکتی رہے گی۔ 20 سال 10 سال پہلے تیرے گھر کا کچن کا جو خرچ تھا، آج اس سے زیادہ خرچہ تو کرتا ہے، جیسے پہلے پہنتا تھا اس سے اچھا پہنتا ہے، جیسے پہلے تیرے پاس سہولتیں تھیں ایسے کہیں زیادہ سہولتیں تیری آنکھوں کے سامنے وہ تجھے نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود پہلے تیرے اندر قناعت اور شکر زیادہ تھا، اب تیرے اندر فکر اور پریشانی کی کیفیت زیادہ۔ میرے بھائی، کون اس بے بسی والی کیفیت سے، مایوسی والی کیفیت سے معاشروں کو نکالے گا؟ کون نکالے گا؟ کوئی نہیں، ہم نے کھڑے ہونا، ان بے بسیوں سے اپنے آپ کو نکال کے معاشروں کو مفید ہم نے بنانا ہے میرے بھائی۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ صرف میرے معاشرے تک محدود نہیں ہے، دنیا کے اندر امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں میں، فرد۔ میرے اللہ نے میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں بسنے والے مسلمان اگر کوئی تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے کہ نہیں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ کنتم خیر امت، اس کے دائرے کے اندر میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ اگر میرے اللہ نے مجھے قوت دی ہے میں میدانوں کے اندر مدد کے لیے پہنچوں، یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں، وسائل کے ساتھ ان کی سپورٹ کر سکتا ہوں، تو کم از کم وسائل کا حصہ ڈال کے ان کا ساتھی بن جاؤں۔ اور اگر یہاں بھی میرے لیے مجبوری ہے، بڑا بے بس ہوں، میرے ہاتھ دعا کے لیے کسی نے نہیں روکے، میں رات کی تاریکی میں اٹھ کر ان مسلمانوں کے لیے دعا کروں، اللہ
جو مظلوم دنیا میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کے اوپر اپنا رحم فرما دے۔ اور آج ان کے اوپر جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ فلسطینیوں پر ظلم کس بات کا؟ اگر وہ ہیکل سلیمانی کو پوجنا شروع کر دیں، اگر وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے، اور اگر وہ اپنے اسلام کو، پیارے نبی علیہ السلام کے کلمہ طیبہ کے اقرار کو اگر وہ پسے پشت ڈال دیں، کیا اسرائیلی ان پر ظلم کریں گے؟ اور اگر بتوں کی پوجا کریں ہندو کے ساتھ کشمیر کے باسی اور ہندوستان کے رہنے والے، وہاں پر وہ رام رام جپیں، تو کیا ان پر یہ ظلم ہوگا؟ میرے بھائیوں نہیں، الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ صرف ایک بنیاد ہے، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اس اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے یہ سارا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم کہاں پر کھڑے؟ بھائیوں، بے بسی کے ساتھ نہیں، اور سب سے پہلے اپنی چارپائی کے نیچے اور اپنے آپ کے حصار کے اندر بند ہو کر نہیں، کھڑے ہونا ہے۔ اپنا عالمی کردار، امت مسلمہ کے فرد ہونے کا کردار ہم کو ادا کرنا ہے۔ اور اس ملک کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے میرے لیے ایک کردار متعین کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں اپنے پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ملک ہے۔ جب اس کا ایک نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کی خاطر جب ان کو پتہ چلا بر صغیر کے مسلمانوں کو کہ ایک قطع بن رہا ہے، پھر لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، پھر دور والوں نے اپنے وطن علاقے چھوڑ دیے، پھر رشتے چھوٹ گئے، پھر راستے میں قافلوں پر شب خون بجا، پھر خون گرا، پھر لاشیں تڑپ گئیں، پھر رشتوں سے رشتے جدا ہوئے، پھر یہ سارے ہجرتوں کے سفر دنیا نے دیکھے، اور آگ اور خون کے دریا سے گزر کر ہم اپنا یہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ملک کے اندر ایک ہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی وہ قائم ہوگی، اور اس کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نعرہ تھا، ہے اور رہے گا، لیکن آج اس نظریے کے پاسبان اپنی بنیادوں کو چھوڑ بیٹھے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ اس نظریے کے پاسبان رہ گئے۔ سب سے بڑی پاسبانی کن کو کرنی ہے؟ حکومت کو، اور اس کے ساتھ اداروں کو، افواج کو۔ ہم لوگ اپنا اپنا کردار دیکھیں کہاں کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج ہم تقسیم ہو گئے اس میدان کے اندر، اور کہاں پر کھڑے ہیں؟ نیچے گلیاں نالیاں، ان باتوں کے اندر آج ہم الجھ کر رہ گئے، اور اوپر بولی لگتی ہے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کہ جی آپ کے لیے اربوں روپے کے وسائل خرچ کیے جاتے ہیں، لابنگ ہوگی، آپ کی عالمی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں حکومت بنانے کا۔ پھر آپ آئیں گے حکومت کے اندر، آپ کے ذمے کچھ کام ہیں۔ ایک کام کیا ہے؟ یورپ کو دیکھ لو، اپنے انبیاء کے گستاخانہ خاکے چھاپنے اور توہین سے وہ باز نہیں آتے، اور پاکستان کے اندر
تحفظ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مؤثر قانون موجود ہے۔ اوپر یہ بات پلاننگ کے اندر چلتی ہے، اوپر حکومتیں، آنے والی حکومتیں، بنائی جانے والی حکومتوں سے ڈیل ہوتی ہے کہ تم اس قانون کو بدلو گے اور اس کو لبرل قانون بناؤ گے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ پاکستان کا تعلیمی نصاب، اس کو تم چینج کرو گے۔ اس میں آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، تاریخ اسلام کے ابواب ہیں، غزوات کے سلسلے ہیں، تم نے یہ ساری چیزیں نکالنی ہیں۔ ایسا نصاب بنانا ہے جو دنیا کے اندر معاشروں کو مادہ پرست تو بنائے لیکن اسلامی اقدار کا امین نہ بنا سکے۔ اس نصاب کو بدلنا ہے۔ اور ایک اور ذمہ داری لگائی جاتی ہے، پاکستان کا چہرہ، اس کے اندر عورتوں کے سروں پر دوپٹے اور یہ برقعے اور مردوں کے چہروں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا انداز اسلامی۔ وہ کہتے ہیں یہ ماحول دنیا کے اندر پسند نہیں کیا جاتا، یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ماحول کو چینج کرو اور پاکستان کو یورپ کی طرح ان کی عورتیں اور مرد بالکل اسی طریقے سے بن جائیں، شکلوں میں فرق نہ ہو، لباس میں کوئی فرق نہ ہو، دفاتر کا ماحول ایسے ہو اور معاملات اس طریقے سے چلے۔ میرے بھائیوں، وہ آج اوپر ڈیل کرتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر حکومتیں بنتی ہیں، ہم لوگ پہچان نہیں سکے۔ آپ پیچھے چلے جائیں، میں کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں بناتا، لیکن میں عرض کرتا ہوں پچھلی حکومتیں 2-3 ان سب کے کردار کو دیکھ لیں، کیا سب نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ اور کیا انہوں نے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جانے والا نصاب اس کو آہستہ آہستہ بدلتے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اور پاکستان کا چہرہ اسلامی رنگ سے علیحدہ کر کے لبرلزم کا شاہکار بنایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ان کو حرص ہے، کیونکہ بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تحفظ ملتا ہے، تحفظ۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسے ہم نے ادارے بنائے ہیں، یہ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا کا دوہرا معیار ہے میرے بھائیوں، عالم کفر کا، خوب یاد رکھ لینا۔ وہ وہاں پر ایمانداری کے ڈنڈورے پیٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر کرپشن ہم نہیں ہونے دیتے، یہاں ہم بڑی ایمانداری سے اپنے معاشروں کو چلاتے ہیں، اور مسلم معاشروں کو وہ گندا ثابت کرتے ہیں۔ اور کیسے؟ اور اس کے پیچھے رول کن کا ہے؟ ان کا اپنا کردار ہے۔ اگر وہ قانون بنائیں کہ پاکستان کے اندر سے مسلمانوں کے ملکوں میں سے جو بھی اپنا سرمایہ لے کر آئے گا اس کے ذرائع آمدن پوچھے جائیں گے اور اس کی منی ٹریل کو چیک کیا جائے گا، اگر وہ قانون بنائیں، یہ پاکستان کے اندر جتنے سیاستدان ہیں جن کے محلات باہر کے ملکوں میں اور جن کے بیلنسز اربوں کے اندر باہر کے ملکوں میں، جن کی آف شور کمپنیاں بیرون ممالک کے اندر اور جن کے اقامے بیرون دنیا کے، یہ سارے پارٹیوں کے اندر کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، یہ نون قاف جیم دال یہ سب ایک ہی چٹے بٹے کے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر وہ یہ قانون بنائیں تو کیا آدھی کرپشن کا دنیا سے خاتمہ نہ ہو جائے؟ وہ تحفظ دیتے ہیں ان لوگوں کو، کرپشن کرنے والوں کو، ان عالمی لٹیروں کو وہ تحفظ دیتے ہیں۔ ادھر
اور عالمی لیول پر بدنام کرتے ہیں پاکستان کو اور اس کے چہرے کو۔ جمعہ ہے، میں بہت باتیں کھل کر نہیں عرض کر سکوں گا میرے بھائیوں، بڑا گھناؤنا کردار ہے۔ نیچے یہ 2-3 جمعے پہلے خیبر مرکز میں جمعہ تھا، ایک سابقہ MPA صاحب آ گئے، جمعہ پڑھا، بیٹھ گئے، پوچھا ٹکٹ ملی؟ کہتا ہے وہ کئی مرتبہ کسی پارٹی کی طرف سے MPA رہ چکا ہے۔ کہا ٹکٹ ملی؟ کہتا ہے خدمات پارٹی کے لیے بہت ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے، میں اتنے کروڑ اپنی پارٹی کو نہیں دے سکا ٹکٹ کے لیے، اور میرے مد مقابل کینڈیڈیٹ نے اتنے کروڑ دے دیے، ٹکٹ اس کو مل گئی۔ میرے بھائیوں، یہ پارٹیوں کے امیدوار اوپر کروڑوں دے کے ٹکٹیں لیتے ہیں، نیچے کروڑوں بانٹ کے اپنے ووٹ پکے کرتے ہیں، پھر 5 سال خدمت نہیں، یہ بزنس کرتے ہیں، بزنس کہتے ہیں اتنا لگایا ہے اتنا نکالوں گا۔ میرے بھائیوں، نظریہ پیچھے چلا گیا۔ پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے لوگ حکومتوں میں نہیں رہے۔ ایک کردار پچھلی 2 حکومتوں کا کشمیر کے لیے، اور کشمیر 70 سال سے جلستا کشمیر، آگ میں جلتا کشمیر، اور ہم اگر غیر جانبدار جائزہ لے لیں تو میرے بھائیوں اس کے اندر حکومتوں کی مجرمانہ غفلت ہے، نہیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے، اور اگر کریں گے تو کس طرح؟ جس مسئلے پر اغیار راضی ہو جائیں۔ کہاں کی بات کروں، ڈیم نہیں بنے، 1960 سے لے کر 1968 تک کا آمریت کا خالص دور تھا۔ کتنے ڈیم بن گئے، تربیلا، منگلا، سملی، برسک ڈیم، اور کتنے ڈیم بن گئے۔ پھر ہم گزشتہ کئی سالوں سے جمہوریت کے مزے لوٹتے آ رہے ہیں، اور حالات کیا ہیں؟ کیا یہ بات آپ نے رپورٹس کے اندر، مصدقہ رپورٹس کے اندر نہیں پڑھ لی؟ ہم تو 15 سال سے یہ بات عرض کرتے آئے ہیں، 12 ارب روپیہ سالانہ انڈیا خرچ کر رہا پاکستان کے سیاستدانوں پر کہ پاکستان میں کوئی ڈیم نہ بنے، کیونکہ کچھ عالمی قوانین ہیں، اگر پاکستان ان پانیوں پر ڈیم بناتا ہے اس سے پیچھے عالمی قانون ہے، کوئی اور ملک ان پانیوں پر ڈیم نہیں بنا سکے گا۔ یہ ڈیم انہوں نے نہیں بننے دیے پاکستان میں، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے تیزی سے ان سالوں میں ڈیم بنائے، ہمارے دشمن نے، اور آج اس نے جب پانی روک لیا، ہم بھاگ کے گئے عالمی عدالت کے اندر۔ عالمی عدالت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تمہارے پاس ایویڈنس پورے نہیں ہیں، اور یہ تو اپنی پارٹیوں کی کرپشن کے پیچھے پڑے ہیں بچانے کے لیے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا گیا۔ آج جو جتنا بڑا کرپٹ ہے، اتنے ہی اس کے پارٹی کے لوگ اس کے گرد مکھیوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ صرف ایک وجہ ہے، اگر یہ بچ گیا تو ہم بچ جائیں گے، اگر اس کو نہیں چھوڑا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اور کچھ نہیں ہے۔ آج ہر جگہ پر خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، نیچے ووٹرز کو، اوپر پارٹیوں اور حکومتیں بنانے کے عمل کو، اور پھر اداروں کے اندر لوگوں کو، اور جو خریدا نہیں جاتا اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ایسی فضا۔ یہ پروپیگنڈا کافروں کا بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ فضا بنا دی جاتی ہے
میرے بھائیوں، اگر ساری فضاؤں کے پیچھے آپ ذرا تعصب سے ہٹ کر کے غور کرو گے، ایک بات ہوگی، اسلام دشمنی ہے اور پاکستان دشمنی ہے۔ یہی چیزیں ہیں، انہی کے اوپر لوگ کھڑے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ پچھلی 2 حکومتوں نے کن کو دی، اور پچھلے 5 سالوں کے اندر کوئی بتا سکتا ہے کشمیر کمیٹی کا کشمیر کے لیے کوئی ایک کام، صرف ایک کام؟ میرے بھائیوں نہیں بتا سکیں گے۔ صرف پارٹیوں کی حمایت اپنے ساتھ لگانے کے لیے، کوئی نظریہ کا تحفظ نہیں ہے، کوئی کشمیر کا مقدمہ لڑنے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر بات سمجھ نہیں آئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، پاکستان میں ایک لیڈر ہے، اچکزئی اس کا نام ہے، وہ علن اعلان کہتا ہے میں افغانی ہوں، تھا اور رہوں گا۔ وہ کہتا ہے فاٹا کبھی پاکستان کا حصہ نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے دریائے اٹک سے اس پار جتنا ہے وہ افغانوں کا ہے، پٹھانوں کا ہے، پاکستان کا نہیں ہے۔ وہ کوئٹے میں کھڑا ہو کر عوام الناس کے سامنے ایک اعلان کرتا ہے، اور پاکستان کا ایک لیڈر کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ جو نظریہ اچکزئی کا ہے وہی نظریہ ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی پارٹی کی ٹکٹیں حکومت کی ڈولتی کشتی کو بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ سب نظریے پیچھے، کوئی نظریے کی بات نہیں کرتا، اور نہ پارٹی کوئی یہ کہے دعویٰ کرے۔ جو نئی پارٹی آ رہی ہے وہ بھی ایک نعرہ لگاتی ہے ہم کرپشن کے خلاف آئیں گے، باقی تو کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ کیا وہ آج تک اعلان کر سکے کہ ہم آئندہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ کسی کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں ترمیم کرنے کی جرت نہ ہو؟ کیا وہ کوئی ایسا نعرہ لگا سکے؟ اور وہ تو خود اس کے اندر ملوث ہے۔ اور جو نقشہ انہوں نے پاکستان کا دنیا کو دکھانا شروع کیا ہے، نیم عریاں جسم، تھراتے جسم، چوکوں چراہوں پہ، سڑکوں پہ لا کر کے دکھایا، ان کو نچایا، تماش بینوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ پاکستان ہے، یہ اس کا مستقبل کا نقشہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، ہم ایسا پاکستان انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے۔ غلامیوں کو ہم نہیں توڑیں گے تو بھائیوں یہ غلامیاں گہری ہوتی چلی جائیں گی۔ بدنصیبی ہے اس ملک کے اندر خزانوں کے انبار لگے ہیں، کوئلے کے، سونے کے ذخائر کے، گیس کے اور تیل کے، اور تیل کمیشن کھانے کی وجہ سے باہر سے خریدا جاتا ہے، اور LNG باہر سے درآمد کی جاتی ہے۔ صرف کمپنی اپنی ہے حکومتوں کے اندر۔ یہ گوادر میں کیا ہوا؟ کچھ گورنمنٹ کے اداروں کو اناؤنس کرنے کی بات تھی، حکومت کے لوگوں نے اپنے لوگوں کو آگے کیا، کہا ادھر ادھر اپنی جگہ لے لو، کسی کو پتہ نہیں، ہم یہاں گورنمنٹ کے پروجیکٹ اناؤنس کریں گے، قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی، اب پہلے اس کے ساتھ لگتی ساری جگہ لے لو۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی حکومت میں ہو اپنی پارٹی کا سوچتا ہے، عوام کا نہیں سوچتا۔ آپ جدھر چلے جائیں گے اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ اور دکھ اس بات کا ہے، اوپر سے کروڑ ملا تھا گلی پر لگانے کے لیے، چاہیے یہ تھا کہ وہ امانت سمجھ کر لگا دیا جاتا، لیکن اس طرح نہیں لگا۔ یہ 15% گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے کمیشن لینے کی، یہ جناب ٹھیکیدار وہ ہے جو میرے ہاتھ کا ہے، اس کو ٹھیکہ اس لیے دیا ہے، اس میں سے اتنے % بچا کے مجھے دے گا، اور اس کے ساتھ میرے اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے،
اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، جیسا مٹیریل دل کرتا ہے لگا لو، اور وہ بھی کرپٹ ہو گیا۔ وہ ایمانداری سے کام کرنا چاہتا تھا، اس کو بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ اور حالت یہ ہے، یورپ کے ملکوں میں 20 سال گلی بنتی ہے، 20 سال اس کو ریپیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں ایک حکومت کے اندر 2 بار بنائی جاتی۔ کیوں میرے بھائیوں؟ پھر فخر سے بولا جاتا ہے میں نے کام کیا۔ یہ ووٹ آ گئے ہیں نا، رائے دینے کی بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو رب کی رضا کے لیے بکتے ہیں۔ رب کی رضا کے لیے بکنے والے میں کون ہوں؟ ہمارے تو عام بک جاتے ہیں کس پر؟ کہتا ہے برادری ہے، اس کا بھی تو لحاظ رکھنا ہے نا، اور اس نے تھانے کچہری کل کو میرے ساتھ جانا ہے، اس کا لحاظ کروں گا۔ وہ کہتا میں پہلے سے اپنی پارٹی کو اذن دے چکا ہوں، اس اذن اور اس معاہدے کی بھی کوئی پاسداری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بات آ گئی، آپ غصے کے ساتھ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، کہا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایسے عہد و پیمان باندھتے ہیں جو باطل ہیں، ایسے عہد و پیمان باطل جو ہیں وہ سارے توڑ دینے والے پیمان ہیں، کوئی پیمان کی حیثیت نہیں ہے جو غلط طریقے سے باطل کے اوپر رکھا گیا۔ آپ اپنے ملک کو دیکھیے، نہ ہم نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو اور تھوڑے سے ٹکوں کو دیکھنا ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی دنیا کے اندر اس مفاد کو دیکھے کہ یہ گلی اس کی وجہ سے بنی، یہ تھانے میں میرا مسئلہ اس کی وجہ سے حل ہو گیا، یا کل کو مجھے اس سے یہ فائدہ ملے گا۔ میرے بھائی سن لو، جو احسان کرنے والے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وہ اس لیے احسان نہ کریں کہ کل کو بدلہ ملنے کی امید ہو۔ اور یہاں تو حالت یہ ہوتی ہے، کہتا ہے کل کیا تھا نا، آج میرے لیے کر۔ اور میرے بھائی یہ کوئی خدمت نہیں ہے، نظریے کے اوپر کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ آگے آ جائیے، جو ملک کے لیے کھڑا ہوگا وہ ہمارا ہے، جو ملک کے لیے نہیں ہے اور جس کے اوپر داغ لگا ہے وہ ہمارا نہیں۔ لیڈروں کے کچھ ذہنی لیول ہوتے ہیں۔ ایک لیڈر کے بچوں پر بات آ گئی کہ اس نے کرپشن کی ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، غیر قانونی اثاثے بنائے ہیں، آمدن سے بہت زیادہ ہیں۔ بھائی ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے۔ میں کہتا ہوں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں بھائی بھائی سے نہیں لڑ پڑتا، لیکن عظمت کیا ہے، عظیمت کیا ہے؟ اگر تمہارے بچوں پر بات آ گئی، تم کہتے میں پاکستان کا لیڈر ہوں، میرے بچوں پر بات آئی، یہ عدالت میں کھڑے ہیں، اگر یہ گناہ گار ہیں ان کو ٹرائل کرو، جیل میں بھیج دو، اور اگر یہ پاک صاف ہیں ان کا بے گناہی کا اعلان کر دو سب کے سامنے۔ میں کہتا ہوں اگر جیل بھی ہو جاتی، لیڈر کا کردار سب کے سامنے روشن رہنا تھا، لیکن ذہنی پستیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے گھر کے اوپر بات آئی، آپ جلدی سے اپنے بچوں کا وہ جو نام کاٹ کے پاکستان کی نیشنلٹی توڑ کے ان کو بیرون دنیا کا باشندہ بنا دو، اور خود کو ہم پاکستان کے لیے جیتے ہیں۔ نہیں، ہم کسی اور انداز کے لیے جیتے ہیں، ہم پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے نہیں، مگر نہ 70 سال سے کشمیر سسک رہا۔ اور آج حالات کیا ہے؟ جن کے اوپر سب سے زیادہ پابندیاں اور جن پر سب سے زیادہ جو ہے وہ جن کو بین کیا جاتا ہے، ان کا جرم بتا دوں۔ این جی اوز کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، سینکڑوں یا ہزاروں این جی اوز ہیں شمالی علاقہ جات میں اور بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں اور دوسرے علاقوں میں، ہدف بنائے ہیں، خدمت ریلیف کا کام کرتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ عصبیت، لسانیت اور قومیت اور فرقہ پرستی یہ زہر بوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جو ان کو سب سے اچھا ایجنٹ مل جاتا ہے اس کو بھرتی کرتے ہیں اور کلبھوشن جیسے نیٹ ورک بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہی ان کا کردار۔ اس کے مقابلے میں فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے کام کیا، ان سارے علاقوں کے اندر ویلفیئر کا کام کیا، ہاسپٹل بنائے، وہاں کنویں کھدوائے، وہاں پر ویلفیئر کے سارے کاموں کے ساتھ ہم نے ایک کام کیا، جو زہر انہوں نے پھیلایا ہم نے اس کو اپنے دانتوں اور ہونٹوں سے چوس کے نکال باہر پھینکا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی مینگل جو ہے وہ مینگل جن کے اندر تحریک چلی علیحدہ بلوچستان بنانے کی، آج ان مینگلوں کے سینکڑوں لوگ بلوچ ہتھیار چھوڑ کر کے پہاڑوں سے نیچے اتر کر کے قومی دھارے کا حصہ بنے ہیں آپ کے ان بھائیوں کے ساتھیوں کی کاوشوں سے۔ اکبر بگٹی کے مرنے کے بعد، قتل کے بعد کتنے حالات خراب ہوئے، اور وہ تلال بگٹی اکبر بگٹی کا سب سے بڑا وارث وہ دھوبی گھاٹ میں آ کر کے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حافظ سعید صاحب کے ہاتھ پر ہم 50,000 بلوچ نوجوان کشمیر کے جہاد کے لیے بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے۔ کیوں؟ ایک کردار ہے۔ امریکہ کہتا سی پیک نہیں بننا چاہیے، انڈیا کہتا ہے کشمیر میرے پاس آنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی زندگی موت کا مسئلہ، سارے دریا سارے پانیوں کے منبع ادھر سے پھوٹتے ہیں جس سے پاکستان سرسبز، یہ خدا نخواستہ ہندوؤں کے قبضے میں چلا گیا۔ جب پانی کی ضرورت ہوگی یہ پانی روکیں گے، اور جب بارشیں ہو رہی ہوں گی یہ ڈیموں کو دروں کو کھولیں گے اور پاکستان کو سیلاب کا نمونہ بنائیں گے۔ اور چوٹیاں ساری کشمیر کی بلند چوٹیاں اگر ہندوستان کے قبضے میں چلی گئیں تو پاکستان پلیٹ کی طرح ان کے سامنے ہوگا، جب چاہیں گے پاکستان کو میزائلوں کے ساتھ بارود کا ڈھیر بنا دیں۔ ہم کہتے ہیں ایک کردار حکومت کا، ایک کردار آپ کی جماعت کا، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا۔ جب امریکہ نے کہا انڈیا سے سی پیک کیسے روکا جائے گا، اس نے کہا آؤ میں بتلاتا ہوں۔ اس نے پورا پلندہ لیا نکال کے سامنے رکھ دیا، کہا یہ ٹیلی فونک گفتگویں ہیں، یہ بینک ڈیٹیلز ہیں، یہ اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹس ہیں، اور یہ سارے میٹرز ہیں۔ یہ پاکستان میں حافظ سعید اور ان کی جماعت ہے، اور اس طرف یاسین ملک ہے، شبیر شاہ ہے، آسیہ اندرابی بہن ہے، سید علی شاہ صاحب گیلانی ہے، یہ سارے آپس میں لنک ہیں۔ تحریک ادھر سے ڈیل ہوتی ہے ادھر میدان کے اندر چلتی ہے۔ اور میرے بھائیوں کشمیر کی تحریک کہاں کھڑی ہے؟ ماں کا بیٹا شہید ہو جائے تو ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو پاکستان کے پرچم میں کفن دے دو، میرے لیے یہی اعزاز ہے۔ اور برستی گولیوں اور شیلنگ کے اندر کشمیری نوجوان پاکستان کا جھنڈا یوں لہراتے ہیں اور انڈیا کا جھنڈا جلاتے ہیں سب کے سامنے۔ میرے بھائیوں اس کے پیچھے کچھ لوگوں کا دخل ہے۔ اب وہ کل بھی نظریہ پاکستان کے اوپر کھڑے تھے، آج بھی نظریہ لا الہ الا اللہ کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں۔ بس آخری بات عرض کر دوں میرے بھائیوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے سارے راستے بند کر دیے، پابندیاں ہم پر اس وجہ سے لگتی ہیں، اور پھر امیر محترم نے کہا آؤ جو راستہ کھلا ہم اس کے اندر گھسیں گے اور ان لٹیروں کا اب راستہ روکیں گے، ناطقہ بند کریں گے۔ الحمدللہ پھر ملی مسلم لیگ کی حمایت سے اللہ اکبر کے پلیٹ فارم سے ہم الحمدللہ میدان سیاست کے اندر آئے ہیں، اور انشاءاللہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔ میرے بھائی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس میدان کے اندر نظریہ لا الہ الا اللہ کا ساتھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دل بنایا رات بنائی اللہ نے، مل کے دل بنایا رات بنائی اللہ نے، دل بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات
बनाए अल्लाह ने सारी कायनात बनाए। मोहब्बत के साथ जरा ये बुजुर्ग भी जरा अपनी सदा बुलंद कर दे। दिल बनाया रात बनाए अल्लाह ने सारी कायनात बनाए अल्लाह ने सारी कायनात बनाए अल्लाह ने। सूरज चल सितारे उस दे रंग बरंग नजारे उस दे सूरज चल सितारे उस दे रंग बरंग नजारे उस दे विच जमीन अनाज उगावे कम अनोखे सारे उस दे। हाँ सूरज चल सितारे उस दे रंग बरंग नजारे उस दे विच जमीन अनाज